الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب اس بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، تو نبی بنائے جانے کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں، اس پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے۔ حدیث نمبر ہے 3851، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت میں بیان کرتے ہیں، انزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 40، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی، یعنی پہلی وحی جو آپ پر اتری اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ گویا 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین جو کچھ کرتا ہے وہ بالکل فطرت کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء کی زندگی آپ دیکھیں گے، ان کے زندگی میں کوئی بھی ایسا کام آپ کو نظر نہیں آئے گا جو فطرت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا۔ اللہ چاہتا تو 30 سال میں بھی بنا دیتا، 20 سال میں بھی بنا دیتا، 15 سال میں بنا دیتا، لیکن اہل علم بیان کرتے ہیں کہ 40 سال کی عمر یہ عمر ہوتی ہے جس میں تقریباً آدمی کو بہت سارے تجربات حاصل ہو جاتے ہیں۔ بھئی آدمی 40 سال کو پہنچ گیا، بچپنا بھی دیکھا، نوجوانی بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھا، اور 40 کے بعد بڑھاپا شروع ہونے والا ہے، اور اس میں بہت کافی تجربہ ہو جاتا ہے، سمجھداری آ جاتی ہے، سوجھ بوجھ آ جاتا ہے، حکمت اور دانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ غالباً انہی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اسی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ تو یہ ذمہ داری، نبی نبوت کی ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری کی عمر سمجھ میں آتی ہے۔ تو لیکن یہ کوئی ضروری نہیں، مطلب یہ جو حکمت کی بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے کوئی 50 سال کا ہو جائے تو بھی اس کی سمجھداری نہیں آتی ہے، اس کا دل صاف نہیں، اس کے دل کے اندر سے کینہ کپٹ نہیں ختم ہو رہا 50 سال کی عمر میں، ورنہ دیکھیں گے تو 30 سال کا نوجوان بھی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا کم ہوتا ہے۔ ورنہ اس عمر پہ آنے کے بعد آدمی کو سنجیدگی آ ہی جاتی ہے، اور ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا سلیقہ اور طریقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ غالباً انہی وجوہات کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت جو دی ہے وہ 40 سال کی عمر میں دی ہے۔ تو آپ جب 40 سال کے ہوئے تو آپ پر وہی نازل ہوئی۔ کہہ رہے فَمَكَثَ بِمَكَّةَ 13 سنہ، نبوت کے بعد یعنی جب آپ کو نبی مل گئی 40 سال کی عمر میں، تو 13 سال تک آپ مکہ میں رہے۔ نبوت سے پہلے 40 سال، اور جب نبی بنائے گئے تو 13 سال، گویا 40 اور 13 یہ 53 سال ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر زندگی گزارے ہیں۔ یاد رکھنا، 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد، 40 سال کی زندگی آپ کی وہ زندگی ہے جس میں غالباً مکہ کا کوئی آدمی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کہا ہو کہ آدمی کے اندر ایسی کمی ہو۔ 40 سال تک کوئی ایک بھی بندہ نہیں ملا جو کہہ سکا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں میٹر میں جھوٹ بولا ہو یا فلاں کا کہا گیا ہو۔ 40 سال کا لمبا عرصہ پورا ریکارڈ ہے کہ کبھی بھی کوئی کمی، جبکہ ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، لیکن پھر بھی اس دور جاہلیت میں آپ کی زندگی اتنی محفوظ تھی کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا 40 سال تک۔ اور جیسے نبی بنائے گئے، آپ کو لوگوں نے کہا یہ تو مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس شیطان آتے۔
عجیب کہانی ہو گئی۔ تو 13 سال تک آپ نے مکہ کے اندر محنت کی ہے، کہہ رہے ثم امر بالہجرہ، اور 13 سال جب پورا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ کیوں یہ طے ہو گیا کہ یہ زمین اب آپ کے لیے راس نہیں آ رہی۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ 13 سال آپ دیکھیں گے آپ نے قربانی دی، اور معمولی قربانی نہیں دی، ہر طرح کی قربانیاں، دھوپ ہو، بارش ہو، یعنی جیسے بھی مطلب قربانیاں ممکن ہو سب آپ نے دی ہے۔ لیکن 13 سال کے محنت کا نتیجہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو تقریباً 1 سال کے بعد غزوہ بدر پیش آ گیا، اور اس 13 سال اور پلس 1.5 سال اور جوڑ لوں تو گویا 14-15 سال کی محنت میں مسلمانوں کی لشکر جو بن رہی ہے وہ 313۔ 13 سال کی محنت میں کتنے نوجوان اور جوان بوڑھے میدان جنگ میں لڑنے کے نظر آئے؟ مسلمانوں کی طرف سے 313، 13 سال۔ اور اس کے بعد آپ مدینہ آئے، مدینہ میں محنت ہوتی رہی، دعوت کا کام چلتا رہا، تقریباً سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے رہے۔ سن 9 ہجری میں غالباً آپ نے حجۃ الوداع کی ہے، یعنی آخری حج جس کو کہا جاتا ہے، اور اس موقع پر آپ نے جو خطاب فرمایا ہے، اندازہ لگایا گیا کہ اس وقت صحابہ کرام مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 100,000 سوا لاکھ کی تھی۔ آپ دیکھیں ادھر 8-9 سال کی محنت کا نتیجہ کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی پہنچ گئی؟ 100,000 سوا لاکھ ہو گئی، یہ جو وہاں حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ اور 13-14 سال تک آپ نے محنت یہاں کی مکہ کے اندر، اور 1.5 سال مدینہ، تو میدان غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہوئی۔ تو یہ ہوا کہ مکہ آپ کو راس نہیں آ رہی، اس لیے بہت سارے علماء نے اس کو بیان کیا کہ آدمی کہیں کوئی کام کرے، کوئی بھی کام، بزنس ہو، کاروبار ہو، دعوت کا کام ہو، اگر زمین راس نہیں آتی ہے، حالات نہیں اچھے بن رہے ہیں بلکہ اور حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ چینج کر لے۔ یہ سمجھے کہ بھئی یہ زمین میرے لیے نہیں ہے۔ یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے تھے، مکہ میں تھے تو وہاں بھی کر رہے تھے، مدینہ میں وہاں بھی کر رہے تھے، لیکن مکہ میں جب حالات نہیں بہتر بنے تو اللہ نے حکم دیا چھوڑ جاؤ۔ تو ایسے، لیکن کوئی 1-2 سال میں نہیں، ہم تو 6 مہینے میں نتیجہ دیکھتے چاہتے ہیں۔ 13 سال آپ نے محنت کی ہے، پھر یہ ہوا کہ ابھی راس آپ کے لیے زمین آنے والی نہیں ہے، پھر حکم ہوا ہے۔ تو محنت کریں، ٹائم دیں، سب کچھ کریں، لیکن پھر بھی اگر حالات نہیں بنتے ہیں تو یہ ہے کہ بھائی جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہو اس جگہ میں اللہ نے خیر نہ رکھی ہو، کوئی دوسری جگہ میں رکھی ہو۔ یہ پوائنٹ کی بات علماء نے بیان کی ہے۔ تو کہہ رہے 13 سال مکہ میں رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو کہ ہجرت کرنے کا، یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا۔ فہاجر الی المدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ فَمَكَثَ بِهَا 10 سنین ثم توفی، مدینہ آپ 10 سال تک رہے، یعنی یہ کہ نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، اور 10 سال گزرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو ٹوٹل آپ کی زندگی آپ نوٹ کریں گے 63 سال ہو رہی ہے۔ 40 سال مکہ میں نبوت سے پہلے، 13 سال مکہ میں نبوت کے بعد، اور 10 سال مدینہ میں۔ اس طرح 63 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو آپ دیکھیں گے یار نبی اتنے اچھے، اور نبی کو اللہ نے 63 سال جینے کا موقع دیا، تو کوئی دنیا بہت اچھی جگہ تھوڑا ہے یار۔ بس یہاں اتنا جیو جتنے جینے میں ہمارے لیے خیر ہو، پھر اس زندگی کیا کام کا۔ اسی لیے کہا تو دعائیں کرو کہ اللہ اسی وقت تک دنیا میں رکھنا جب تک زندگی ہمارے لیے خیر والی ہو، آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ دنیا کہیں اچھی جگہ تھوڑا ہے۔ تو جب ذمہ داری پوری ہو گئی، نبی نے تبلیغ کا کام کر دیا، تو دنیا کوئی اچھی جگہ ہے نہیں، اور اللہ رب العالمین کا سب سے محبوب ہے نبی، تو اللہ نے پھر اپنے پاس بلا لیا، مقصد پورا ہو گیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال ملی ہے۔ 23 سال، 13 اور 10 23 سال نبوت کے بعد، اور 40 سال نبوت سے پہلے، اور 23 سال میں قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، کمپلیٹ۔ پھر اللہ نے آپ کو بلا لیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.